بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے دی فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کی سیکشن 7 کے بارے میں، جس میں بتایا گیا ہے انسٹیٹیوشن آف سوٹس۔ اب یہاں بتایا گیا کہ کوئی بھی مقدمہ، کوئی بھی کیس اگر فائل کرنا ہے فیملی کورٹ میں کوئی بھی کیس فائل کرنا ہے تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ کس طرح انسٹیٹیوٹ کیا جائے گا۔ ایک تو آپ نے دعویٰ جو ڈرافٹ کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس لگیں گے، جو وٹنسز آپ نے پروڈیوس کرنے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ جو ہے تنسیخ نکاح کا ہے تو اس کے ساتھ کیا دیگر کلیمز بھی کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے۔ اب ایک اور بتاتا چلوں، یہ جو فیملی کورٹس میں مقدمہ فائل کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ صرف فیملی کیسز ہی انوالو ہوں گے، دیگر کیسز کا بھی ذکر یہاں پہ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ فیملی کورٹس ایکٹ ہے، انسٹیٹیوشن آف سوٹس ہے، اور بفار فیملی کورٹ ہے تو اس کا مطلب ہے فیملی کورٹ۔ اب فیملی کیسز کون سے ہیں؟ وائف ناراض ہو کے گھر آ جاتی ہے، وہ اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کر دیتی ہے کہ بچوں کا خرچہ دیا جائے، میرا خرچہ دیا جائے، میڈیکل ایکسپنسز دیا جائیں، یا سامان جہیز دیا جائے، یا کچھ بھی جو بھی وہ کیس اپنے خاوند کے خلاف کرے گی اس سے ریلیٹڈ، فیملی سے ریلیٹڈ، تو یہ فیملی کیس ہوگا۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی وائف کے خلاف کرے گا اس کی آبادی کے لیے، تو یہ بھی جیسے بازو دعویٰ ہو گیا، سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس ہو گیا، تو یہ بھی فیملی کیس کہلائے گا۔ میں نے یہ دونوں جو دعوے ہیں وہ کس طرح ڈرافٹ ہوتے ہیں یہ اپنی ویڈیو میں بتا دیے ہیں، آلریڈی میں نے اپلوڈ کی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیوی ناراض ہو کر چلے گی اور ساتھ میں دعویٰ اعادہ حقوق زن اشوئی کا بیوی کی طرف سے جواب دعویٰ۔ اس کے علاوہ اور بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں بھی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کروں گا میں، آپ اس سے بھی مستفید ہو سکیں۔ آپ براؤز کر کے دیگر جو انفارمیٹیو ویڈیو ہیں اس کو بھی آپ ویو کر سکتے ہیں اور انفارمیشن گین کر سکتے ہیں۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی دعویٰ جو ہے، کوئی بھی جو مقدمہ ہے وہ کس طرح پریزنٹ کیا جائے گا ایک پلینٹ کی صورت میں۔ ایک پلینٹ کیا ہوگا جو ہم نے ڈرافٹ کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دعویٰ جو ہے وہ پلینٹ جو ہے وہ کس طرح ڈرافٹ کیا جائے گا۔ اب وہ پلینٹ آپ نے ڈرافٹ کر لیا، پرنٹ دے دیا، اس کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا۔ ایک تو وہ ہو گیا کہ جو بھی طریقہ کار ہوگا اس میں کورٹ میں آپ نے سبمٹ کروانا ہے، پیش کرنا ہے۔ اب پلینٹ میں کیا کیا درج ہونا چاہیے؟ پلینٹ شیل کنٹین آل دی میٹیریلز، تمام مواد اس میں درج ہوگا، فیکٹس، تمام حقائق جو ہیں ریلیٹنگ ٹو دی ڈسپیوٹ۔ اب ڈسپیوٹ ہو گیا، تنازع، جو بھی آپ کا تنازع ہے، فیملی ہے، اب وائف کرے گی تو وائف لکھے گی جی مجھے اس نے نکال دیا ہے، یا میں خود آ گئی ہوں، میں گھر میں رہ رہی ہوں، میں والدین کے گھر رہ رہی ہوں، وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے، بچوں کا مارتا پیٹتا ہے، یا جو بھی جیسے بھی حالات ہوں، یہ ایک ڈسپیوٹ ہو گیا۔ اگر خاوند کرے گا تو خاوند بھی لکھے گا اس میں کہ جی جو ہے بیوی میں سے میری نافرمان ہے، اگر نافرمان ہے تو جھوٹ نہیں، تو یہ تنازع ہے، وہ اس کے گھر والے مسئلے مسائل کریٹ کرتے ہیں، یا تو تمام فیکٹس لکھ کے پھر ہم نے کوشش کی آبادی کی، یہ فیکٹس ہو گئے، یہ ڈسپیوٹ ہو گیا۔ اس کے بارے میں لکھنے کے بعد اب آپ نے جو بھی کیس دائر کیا ہے، کر رہا ہے، جو بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس نے یہ بھی لکھنا ہے شیڈیول گیونگ دی نمبر آف وٹنسز کے بارے میں بتانا ہے کہ جو بھی انہوں نے وٹنسز اپنے ورشن کو پروف کرنے کے لیے پیش کرنے ہیں، ان کا ارادہ ہے انٹینڈڈ ٹو بی پروڈیوسڈ، اپنے لکھنے ہیں کہ یہ گواہان ہیں، اور اس کے بعد ان کے نام اور ان کے جو ایڈریسز بھی لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ بریف سمری بھی لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ کیا کیا جانتے ہیں، کیا انہوں نے ڈپوز کرنا ہے۔ لیکن عموماً یہاں پہ جو پریکٹس چل رہی ہے ان گواہان کا نہیں لکھا ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ڈپوز کرنا ہے، لیکن باقی یہ چیز لکھ سکتے ہیں وٹنسز وغیرہ۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ جو ہے وہ تنسیخ نکاح کا ہے، لیڈیز فائل کرتی ہے اپنے خلاف تنسیخ نکاح کا، تو کیا وہ الگ فائل کیا جائے گا یا اس کے ساتھ دیگر کلیمز بھی کیے جا سکتے ہیں؟ تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے میں کنٹین کیے جا سکتے ہیں آل دی کلیمز ریلیٹنگ ٹو ڈاری، یعنی جو حق مہر ہے، ڈاری سامان جہیز ہے، مینٹیننس ہے، خرچے کا ہے، ڈاور ہے، حق مہر ہو گیا، پرسنل بلانگنگز ہوگی جو بھی اس کی ہیں، اور اس کے علاوہ کسٹڈی آف چلڈرن، وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ٹو میٹ دیئر چلڈرن، یہ تمام کلیمز ایک ہی اسی دعوے کے ساتھ جو ہے فائل کیے جا سکتے ہیں۔ پرووائڈڈ فردر میں آ جاتا ہے اب ود دی پرمیشن آف دی کورٹ، جو فریقین ہیں، جو چاہے وہ لیڈیز ہے چاہے وہ مرد ہے، وہ کسی وٹنس کو بعد میں بھی طلب کروا سکتے ہیں، لیکن کورٹ کی اجازت ضروری ہوگی اس میں بعد میں لیٹر سٹیج پہ، اور کورٹ اگر اس کو مناسب بھی خیال کرے
کہ یہ ٹھیک ہے جی ایویڈنس اس کی ضروری ہے اس فٹنس کی، تو وہ بلائے جا سکتا ہے وٹنس۔ اب ہے اگر جو مدعی ہے یا مدعیہ ہے، لیڈیز ہے یا جینٹس ہے، وہ اب اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے اس کے قبضے میں، وہ اس پہ رلائی کرتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اس کے ورشن کو پروف کرنے میں جو ہے مدد دے گا، تو وہ اس کو پلینٹ کے ساتھ جو ہے پروڈیوس کرے گا اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دے گا۔ کاپی دیر آف ٹو بی فائلڈ، اس کے ساتھ ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر دے گا جب فائل کرے گا۔ اب وہ تو ہو گیا اس کے قبضے میں۔ اب یہاں پہ ہے ویئر ہی اور شی ریلائز آن اینی ادر ڈاکومنٹ ناٹ ان پوزیشن، اب وہ کسی اور ڈاکومنٹ پہ ریلائی کرتی ہے جو اس کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ اور وہ لیکن سمجھتا بھی ہے کہ وہ جو ایویڈنس کے طور پہ کام آ سکے گا اس کے لیے، تو وہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ انٹر کرے گا کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں، اس کے بعد ریزن بھی بتائے گا، ریلیونسی آف دیز ڈاکومنٹس، اور ان کی جو ہے ریلیونسی ہے کہ یہ کتنے ریلیونٹ ہے ہمارے کیس سے متعلق، کتنے ضروری بھی ہیں تو یا کتنے ریلیونٹ ہے، تو وہ اس کے بارے میں ذکر کرے گا اس لسٹ میں بھی جو جو انیکس کی جائے گی پلینٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد پلینٹ شیل بی کمپلیٹ۔ اب یہاں پہ ڈپلیکیٹ کاپیز کا ذکر ہے۔ ایک تو آپ نے دعویٰ فائل جو ہے دعویٰ دائر کیا، اوریجنل ہو گیا، سگنیچر کر دیے، ڈاکومنٹس اٹیچ کر دیے، یہ تو ایک کمپلیٹ سیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے اس کے ساتھ ڈپلیکیٹ کاپیز بھی اٹیچ کرنی ہے دیر آف، کس کی؟ ایک تو پلینٹ کی، اس کے ساتھ انکلوڈنگ شیڈیول اینڈ لسٹ آف دی ڈاکومنٹس ریفرڈ ان سب سیکشن 3، جو میں نے اوپر بتایا ہے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں اس کی بھی کاپیز اٹیچ کرنی ہیں۔ اب کتنی کاپیز اٹیچ کرنے ہیں؟ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایز دیر آر ڈیفینڈنٹس ان دی، سو جتنے بھی ڈیفینڈنٹس اس میں ہیں اس اتنی کاپیز اٹیچ کرنی ہے۔ اب ڈیفینڈنٹ ایک ہے تو آپ نے ایک سیٹ کی کاپی ساتھ اٹیچ کرنی ہے، دو ہیں تو دو کرنی ہے، فار سروس اپون دی ڈیفینڈنٹس، تاکہ جو ہے ڈیفینڈنٹ کو کی سروس کو سرو کیا جا سکے۔ اب ڈیفینڈنٹس عموماً تو ایک ہی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایک ہی کاپی اٹیچ کی جاتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں انٹیمیشن آف ٹو ڈیفینڈنٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ ڈیفینڈنٹ کو انٹیمیٹ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کو اطلاع کس طرح دی جاتی ہے، اخبار، اشتہار وغیرہ یا سمن وغیرہ۔